مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے تحریک انصاف کے ایم این اے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، یہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہاں بالکل آپ درست سن رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ سورج مشرقی سے طلوع ہو کے مغرب کی طرف جا رہا ہے یا پھر کچھ اور ہو گیا ہے۔ یہ تو قیامت کی نشانی لگتی ہے کہ آج کے دور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے تحریک انصاف کے کسی ایم این اے کی حمایت کر دیں۔ شیر بکری نہ صرف ایک گھاٹ پر آ گئے ہیں بلکہ ایک ہی گھاٹ سے پانی بھی پی رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ پوری خبر رکھیں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ممکن ہو گیا۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی کا چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس آج 16 اپریل 2025 کو ہوا۔ بالکل آج ہی کی یہ بات ہے، بدھ کی۔ کمیٹی ارکان نے رکن ثناء اللہ مستی خیل کے خلاف کارروائیوں پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اجلاس ملتوی کرنے کی صلاح دی اور اجلاس منعقد کرنے سے انکار بھی کر دیا۔ لہٰذا آج 16 اپریل 2025 کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیے بغیر ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جنید اکبر صاحب۔ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے ان کو چیئرمین پی اے سی بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی خواہشات کے بالکل ہی برعکس ادھر ادھر کی چالیں چلتے رہے۔ بالآخر ان کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی کبھی اس کا نام آتا تھا، کبھی اس کا نام آتا تھا، شیر افضل مروت کا بھی نام آیا اور تحریک انصاف ان کا نام فائنل ہونے سے بال بچ گئی۔ آتے ہیں اس خبر کی طرف۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر کا کہنا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل نے پوچھ بیٹھے تھے کہ واپڈا میں جنرل کیوں ہوتا ہے، واپڈا کا چیئرمین جنرل کو کیوں بنایا جاتا ہے۔ شاید وہ کسی کو اچھا نہیں لگا، ان کے میٹرز ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے۔ یہ بتا رہے ہیں جنید اکبر اسی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اسی طرح کا رویہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ میٹنگ جاری رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اجلاس کے دوران یہ کہا تھا جیسے اجلاس شروع ہوا۔ کمیٹی رکن خواجہ شیراز محمود نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا نے بھی کہا کہ احتجاج میں سیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ آپ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اس دوران سیشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اسپیکر کو لکھنا چاہیے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ پی 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 رہنما ہینا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ ممبر کا سوال اٹھانے میں یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنا کوئی اور کام کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ بالکل اس معاملے کو اسپیکر کے ساتھ اٹھائیں۔ ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا کہ رات گئے میرے گاؤں کے میٹر اتار کر لے گئے، ٹرانسفارمر اٹھا کر لے گئے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، 22-23 سال سے پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں، بے شک میرے گھر کو گرا کر ویڈیو بھجوا دیں۔ سید نوید قمر نے کہا کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ ہے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ عفنان اللہ جو مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں اور انہی کی طرح یہ جارحانہ رویہ رکھتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، لیکن آج ان کا رویہ کوئی اور ہی نشاندہی کر رہا تھا۔ عفنان اللہ نے کہا کہ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ہینا ربانی کھر کا کہنا تھا کہ اس کو اردو میں شاید کہیں گے غنڈہ گردی کی گئی ہے۔ جنید اکبر نے کہا کہ میں سیکرٹری کو بلا لیتا ہوں۔ یہ ساری آج کی روایت تھی 16 اپریل 2025 کی۔ وہاں پہ قومی اسمبلی کی اس کمیٹی کے اندر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ سیاستدانوں کے بارے میں جو ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، ذاتیات تک معاملے چلے جاتے ہیں اور بات دشمنی تک بھی پھر پہنچ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کا ویری، یعنی بہت بڑا دشمن۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجانیاں پیڑا، جو بھینسیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا احساس کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسل سانپوں کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سانپ دوسرے کو کھا بھی جاتا ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل کے ساتھ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے حامی ہیں، عمران خان پر جان نشاور کرتے ہیں، تحریک انصاف کے ایجنڈے کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور جو رجیم ہے، حکومت ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی ہے۔ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اظہار یکجہتی، یگانگت کو آپ ناظرین کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ذرا کمنٹس میں بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔